الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ عنوان ہمارا ہے رقیہ سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں، آفتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، وہ رقیے کی حاجت محسوس کرتے ہیں، ان پہ رقیے کیے جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اندر ہم ایک کے بارے میں آج سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، بہت ساری وجوہات کیا کیا ہیں، جیسے گناہ ہے، آزمائش ہے، تقدیر ہے، مظلوم کی بد دعا ہے، ایسے کئی مسائل ہیں۔ گناہوں سے آدمی مصیبتوں میں پھنستا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، کتاب ابواب الفتن کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ ابن ماجہ کتاب الفتن کی باب العقوبات، سزاؤں کے باب پر یہ حدیث لائی گئی ہے، اور بڑی ایک لمبی حدیث ہے۔ یہ شروع کا لفظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ 5 چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا۔ اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے، کسی بھی قوم کے اندر جب گناہ، بے حیائی، فحاشی، گندگی کھلے عام ہونے لگے، اللہ تعالیٰ طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، اس سے پہلے تمہارے بزرگوں کے زمانوں میں وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ ہاں، جا کے وہ حدیث پڑھیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث نمبر ابن ماجہ کے اندر 4019 ہے، پڑھیے۔ پہلا لفظ یہی ہے، گناہ۔ گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اور ہم پریشانیوں میں آ گئے ہیں، اس کے بعد نتیجے میں تو رقیے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ و استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سب انسان گنہگار ہیں، سب گناہ کرنے والے ہیں، کوئی شک نہیں۔ بہترین گنہگار وہ ہیں گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، گناہوں سے مصیبتیں آتی ہیں، اس کا علاج توبہ و استغفار ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اس گناہ پہ شرمندہ ہونا ہے، آئندہ وہ گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، اور آئندہ سے وہ گناہ سے بچ جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آزمائش، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہی آیت پڑھا میں نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، دشمن کے خوف سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو واویلا نہیں کرتے، وہ یہ بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، تصدیق دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان میں مضبوط ہیں یا کمزور ہیں، یہ دیکھتا ہے۔ تو آزمائش بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، تقدیر ایک چیز ہے، تقدیر یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہے اللہ پہ ایمان لانا، اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ، یوم آخرت پہ، تقدیر پہ ایمان لانا، اس کے اچھے اور برے ہونے پر۔ کیا تقدیر بری نہیں ہوتی؟ جب تقدیر کی برائی ہے تو تقدیر کی برائی سے پناہ مانگنا۔ ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر دعا پڑھتے ہیں، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اللہ میری تقدیر میں جو تو برائی لکھ کر ہے اس برائی سے پاک پروردگار تو مجھے بچا لے۔ تقدیر کی برائیوں سے پناہ مانگتے رہنا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کیا بدلتی ہے؟ دعا بدلتی ہے، خوب دعائیں کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کن چیزوں سے؟ سخت مصیبت سے، بدبختی سے، وہ تقدیر کی برائی سے، دشمنوں کے ہنسنے سے، سخت مصیبت، جہد البلا، سخت مصیبت سے، درک شقا، بدبختی کے آ جانے سے، وسوء القضاء، سوء کا معنی برا، قضا کا معنی تقدیر، تقدیر کی برائی سے، وشماتۃ الاعداء، شماتت کا معنی دشمنوں کا ہنسنا، دشمنوں کے ہنسنے سے۔ دشمنوں کا ہنسنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہے حسد اور ایک چیز ہے شماتت، دونوں میں فرق یہ ہے، حسد ہے آپ اچھی حالت میں ہیں، خوشحال زندگی میں ہیں، آپ کی خوشحالی کو دیکھ کر مجھے جلن پیدا ہو، اسے کہتے ہیں حسد۔
یہ جلن آدمی کو برداشت ہو جاتا ہے، چلو میری اچھی حالت کو دیکھ کے جل رہا جلنے دو. شماتت اس کا الٹا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا. وہ آپ تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، نقصان میں ہیں، آپ کا دشمن آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. یہ چیز کسی کو برداشت بھاتی نہیں ہے. اس واسطے یہ دعا کو پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اس کے اندر جو 4 چیزیں ہیں، اپنے اندر ایک معنی خیز معاملات ہیں یہ 4 بھی. اسے پناہ مانگنا چاہیے. اور ایک چیز ہے بد دعا، مظلوم کی بد دعا. اگر کوئی کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ کچھ زبردستی کر دیا، کرنے کے بعد وہ بد دعا کر دیا، اب اس کی بد دعا کے نتیجے میں یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسا ہے. اس آدمی پہ جا کے ہم رقیہ کریں فائدہ ہوگا؟ آپ جا کے رقیہ کریں فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک بندے مومن کو چاہیے کہ جیسے حقوق اللہ کی پابندی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ تمام کام کرتا ہے، وہیں پر حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھے. کسی پر کوئی ظلم، زبردستی، ناحق مال ہڑپنا، گالی دینا، ہاتھ اٹھا دینا، لات اٹھا دینا، زبان چلا دینا. بعض لوگوں کے اندر زبان چلانے کا ہنر ہوتا ہے. ہاں، خاموشی کے ساتھ ایسی بات بول دیتے ہیں کہ سامنے والے کو چبھتی ہے، دکھ ہوتا ہے اسے، اور سامنے والے کو لاجواب کر دیتے ہیں. یہ ہنر رکھتے ہیں، یہ ہنر انہیں برباد کر دے گا. یاد رکھیے، یہ ہنر نہیں ہے، یہ بربادی کی علامت ہے. یہ آدمی کو نرم گو ہونا چاہیے، اس کی گفتگو شریفانہ ہونی چاہیے، اس کی بول سے سامنے والا خوش ہو جائے، دعائیں دے. یہ مومن کے اخلاق ہوتے ہیں. مظلوم کی بد دعا رائے گا نہیں جاتی. ظالم کے خلاف اس کی ہلاکت اور بربادی کے واسطے اللہ سے فریاد کرنا، دعا کرنا جائز ہے، درست ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نام لے لے کر بد دعا کی. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی آہوں کی بڑی قدر کرتا ہے. ان کی آنکھوں سے نکلنے والی آنسوؤں کو رائے گاں ہونے نہیں دیتا، بیکار ہونے نہیں دیتا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. قرآن حکیم کی آیت. جو پتا درخت سے گرتا ہے مگر یہ کہ اس کا علم اللہ کو ہے. اس کی تفسیر میں ایک مفسر کہتے ہیں کہ جو پتا درخت سے گرتا ہے مگر یہ کہ اس کا علم اللہ کو ہے. اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جو آنکھوں سے ڈھلک کر نیچے آ رہا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. وہ آنسو کیوں گرا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مظلوم، وعلیکم السلام، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجے. آپ نے ڈھیر ساری نصیحتوں سے نوازا. اس میں ایک نصیحت آپ نے یہ بھی کی، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. معاذ، ایک بات یاد رکھنا،
مظلوم کی بددعا سے بچنا. اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر وفي روایت حين يفطر والمظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ان کی دعائیں کبھی واپس نہیں ہوتی. مختلف احادیث کے اندر کئی لوگوں کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں بھی 3 لوگوں کا ذکر ہے. ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں واپس نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ. اللہ اس نے ایک بڑا مقام دیا، رعایا کا سربراہ بنایا. وہ ظلم نہیں کر سکتا، انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. والصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. سحری کھاتے ہیں کب؟ 5 بجے سے پہلے. افطاری ہوتی ہے کب؟ 6 بجے کے بعد. کتنا لانگ ٹائم ہے. جو بھی دعائیں کرتا ہے حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایک روایت کے اندر حین یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وہ دعوت المظلوم، تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مظلوم کی بددعا. یرفعها اللہ فوق الغمام، وہ بددعا اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے بادلوں کے اوپر. وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، اب نہیں کچھ دیر بعد ہی صحیح، بعد میں ہی صحیح میں تیری مدد کروں گا. دیکھ رہے ہیں مظلوم کی بددعا. اللہ اکبر. حاکم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. لوگوں، مظلوم کی بددعا سے بچو، آسمانوں پہ وہ چڑھتی ہے كأنها شرار، گویا وہ آگ کی چنگاری ہے. آگ کی چنگاری کس تیزی سے اوپر جاتی ہے معلوم؟ دیکھیں، بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے، ایسے تیزی کے ساتھ وہ اوپر چڑھتی ہے. مظلوم کی بددعا سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابۃ وإن كان فاجرا ففجورہ علی نفسہ. مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر دے گا. وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ کہ وہ فاجر ہی، گنہگار ہی کیوں نہ ہو. فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے. یہ لفظ کیوں ہے یہاں پر؟ اگرچہ کہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے ہے، میں آپ کو بتاؤں، دعا کے قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں. متقی ہو، نمازوں کا پابند ہو، سنتوں کا پابند ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر
کہ فرائض انجام دینے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، یہ کچھ شرائط ہیں کس کے لیے؟ دعا قبول ہونے کے لیے۔ بد دعا کی قبولیت کے لیے اس میں سے کوئی شرط نہیں ہے۔ بد دعا کی قبولیت کے لیے اس میں کوئی وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگرچہ کہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے۔ تم نے اسے تکلیف دی، اگر وہ زبان کھول دیا، کچھ بول دیا، وہ ہو کر رہے گا، نو ڈاؤٹ، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر تو ایک حدیث کے اندر ہے اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے بچو بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت بڑا گناہ ہے وہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے اس کے لیے جو ہے ایک دو نمونے ہیں مظلوم کی بد دعا کے نتائج میں۔ ایک مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک بخاری کے اندر حدیث ہے۔ میں وہ دونوں نمونے آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ کہ مسلم کے اندر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہما کے تعلق سے ہے، ان عروہ خاصمتہ فی بعض دارہ فقال دعوها وإیاها فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طوقه فی 7 ارضین یوم القیامت۔ قال اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرها واجعل قبرها فی دارها۔ قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها۔ أخرجه مسلم في كتاب المساقات۔ یہ مسلم کے اندر یہ حدیث ہے 1610، 1610 حدیث کا نمبر ہے۔ عروہ ایک عورت تھی، غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ ان عروہ خاصمتہ فی بعض دارہ، عروہ ایک عورت تھی، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، آ کر وہ گھر کے بارے میں، ایک گھر کے یا کچھ زمین کے بارے میں جھگڑا کرنے لگی۔ تو جب وہ جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا دعوها وإیاها، چھوڑ دو اس کو، اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طوقه فی 7 ارضین یوم القیامہ، کوئی کسی کی ناحق ایک بالشت زمین بھی لے لیتا ہے، اللہ تعالی اس کو 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے کا ہار بنا دے گا قیامت کے دن۔ یہ میں نے سنا ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ مطلب تھا۔ اب وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس واسطے کہ جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں نا، تھمنے کا نام نہیں ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا تنگ آ کر اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرها واجعل قبرها فی دارها۔ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھی کر دے اور اس کے گھر کو اس کی قبر کر دے۔ 2 بددعائیں دے دی وہ۔ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھیں اندھی کر دے، وَجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ قال، راوی حدیث کہتے ہیں فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ، ایک وقت ایسا آیا میں نے اس عورت کو دیکھا اندھی ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی۔ دیکھ رہے مظلوم کی بد دعا،
تلتمس الجدورا، دیواریں ٹٹولتی تھی. کیسے؟ ایسے کہیں جانا ہو تو ایسے دیواریں ٹٹول کے جاتی تھی. تلتمس الجدورا بینما تقول، جب وہ دیواریں ٹٹولتی تھی اور یہ بولتی تھی اصابتنی دعوت سعید بن زید، مجھے سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ احساس بھی دلا دیتا ہے. بینما ہی تمشی فی الدار، ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں چل رہی تھی. مرت علی بئر فی الدار، گھر میں جو کنواں تھا وہ کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا. فوقعت، اس میں گر گئی. فکانت قبرہا، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. دونوں بددعائیں لگ گئیں، بددعائیں لگ گئیں. کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا. وہ جو بات کرنے کا ہنر ہے وہ ہنر نہیں، وہ بربادی ہے. وہ بربادی ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں بالکل خاموشی سے زہر کی طرح چبا کے بیٹھ جاتے ہیں زبان سے. سامنے والا پسینہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل کے اندر دکھ محسوس کرتا ہے. اس کو نہیں آتا، وہ نہیں بھی آنا چاہیے، وہ نہیں بھی آنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری حدیث، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رسول، معلوم ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ جی. دیکھیے ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو ندیم بھائی ہی بولتے ہیں. ہاں اللہ برکت دے، اللہ سبوں کو برکت دے، اللہ سبوں کو توفیق دے، اللہ سبوں کے جذبے کو جو ہے بڑھائے. ہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ میں گورنر مقرر تھے. بعض لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی. وہ شکایت یہ تھی کہ بہت ساری شکایتیں تھیں، اس کے اندر ایک شکایت یہ بھی تھی کہ یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً انہیں عہدے سے ہٹا دیا، معزول کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہ عہدے پر مقرر کر دیا. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا. عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کر کہا دیکھو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تمہارے بارے میں شکایتیں ملی ہیں. اس کے اندر ایک شکایت یہ بھی ہے کہ تم نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعت لمبی پڑھاتا ہوں، بعد کی 2 رکعت ہلکی پڑھاتا ہوں. بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے بارے میں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ تم ایسا نہیں کرتے، اچھی ہی نماز پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی یا چند آدمیوں کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کوفہ بھیج دیے. ان شکایات کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس کی سچائی کیا ہے. یہ لوگ گئے، کوفہ کی کوئی مسجد نہیں چھوڑے، سب میں جا کر تحقیق کیے. سب نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کی. یہاں تک کہ قبیلہ بنو عبس کی مسجد میں پہنچے. جا کر تحقیق کیے. ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اما اذ نشدتنا، تم مجھے قسم دے کر پوچھ رہے ہیں تو میں بتا ہی دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جہاد میں جب نکلتے ہیں لشکر میں یہ شریک نہیں ہوتے، مال غنیمت ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتے، مقدمات میں انصاف سے کام نہیں لیتے. تینوں باتیں جھوٹ تھیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے.
ارے میں کب جنگ میں نہیں گیا، میں کب مال غنیمت میں خیانت کیا، میں کب مقدمات میں ناانصافی کیا. پریشان ہوئے. پریشان ہو کر کہا، یہاں سے غور سے سنیے، اما واللہ لأدعون بثلاث فأطل عمرہ وأطل فقرہ وعرضہ بالفتن. قال فكان بعض اذا سئل يقول شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد. قال عبد الملک فانا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وانه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. اخرجہ البخاری فی کتاب الاذان. اب اس کے بعد دیکھیے، انہوں نے کہا اٹھ کر، قسم اللہ کی میں یہ شخص کو 3 بددعائیں دیتا ہوں. 3 الزام لگایا، میں 3 بددعائیں دیتا ہوں، ایک ایک الزام کو ایک ایک بددعا. کیا کیا تھیں وہ 3 بددعائیں؟ فَأَطِلْ عُمْرَهُ، پروردگار اس کی عمر کو لمبی کر دے. وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اس کی فقیری کو بڑھا دے. وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اسے مصیبتوں میں پھنسا دے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جب پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ یہ کہتے شیخ کبیر مفتون، میں مصیبتوں میں پھنسا ایک عمر دراز بوڑھا ہوں. شیخ کبیر، عمر دراز بوڑھا، مفتون، مصیبتوں میں فتنوں میں پھنسا ہوا، فتنے سے ہے مفتون. وہ خود جواب دیتا شیخ کبیر مفتون، میں ایک مصیبتوں میں پھنسا عمر دراز بوڑھا ہوں. اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی ہے. راوی حدیث عبد الملک فرماتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُهُ، میں نے اس کو دیکھا، قد سقط حاجباہ علی عینیہ من الکبر. یہ حاجباہ، یہ آئی بروز، بڑھاپے کی وجہ سے یہ اتنے بڑے ہو گئے، یہ آنکھوں پہ آ کر ایسے پڑ گئے. آنکھوں پہ آ کر قد سقط حاجباہ علی عینیہ من الکبر. اس کے بعد بڑھاپے کا یہ عالم، اتنی عمر بڑھ گئی. کون سی مصیبت میں پھنسا معلوم وہ آدمی؟ اللہ اکبر. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ، راستے میں چلتی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور ان پہ دست درازی کرتا تھا، ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کرتا تھا. تو یہ کیا معمولی مصیبت ہے یہ؟ اس عمر میں، اس عمر میں وہ کام کرتا تھا. بڑھاپے کا یہ عالم، وہ گھٹیا کام کرتا تھا. وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اللہ تو اسے مصیبتوں میں پھنسا دے. دیکھ رہے ہیں بددعا کی طاقت پرواز. اگر کوئی آدمی کسی کا دل دکھا دیا، پریشانیوں میں آ گیا، اب اس پہ جا کے رقیہ کرو، کیا فائدہ ہوگا اسے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ جس سے معاملہ ہوا ہے اس سے جا کے معافی مانگ لے، آدمی صحیح ہو جائے گا. ایک اور بات اس سے معلوم ہوئی، امام کی بددعا سے بچنا. یہ امام تھے نا، ہمیشہ یاد رکھیے، آج نہیں کل، یا جو لوگ ہیں، صدر ہوں گے مسجد کے، سیکریٹری ہوں گے مسجد کے، ذمہ دار ہوں گے، ہمیشہ یاد رکھنا،
ہاں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے مسجد کی خدمتیں لے، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، امام کو تکلیف نہیں دینا، یہ امام کی بد دعا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف دے دیا، کوئی امام کو تکلیف دے دیا، اس کی زبان سے کچھ آہیں نکل گئی، مصیبتوں میں گھر گیا، رقیہ فائدہ نہیں دیتا۔ خلاصہ کلام یہ چند باتیں تھیں، اس عنوان کے تحت رقیہ فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے، آزمائشوں میں صبر سے کام لینے، تقدیر پر راضی رہنے اور تقدیر کی برائی سے پناہ مانگتے رہنے، اور مظلوم کی بددعا سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔